السلام علیکم ناظرین، میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ میں ماں باپ کی کلوتی بیٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ ہماری فیملی میں میرے امی ابو اور میرے ایک خالو رہتے تھے۔ میرے خالق کا نام زبیر تھا۔ میرے خالوں کی عمر 04 سال تھی اور میرے خالو زبیر تھوڑا سا بیمار رہتے تھے، تو امی ابو نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ میرے خالو زبیر ذہنی مریض تھے اور وہ میری خالہ کے شوہر تھے۔ میری خالہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی، تو خالوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو امی ابو نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرے خالو زبیر بہت خوبصورت تھے، لیکن وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب تھے۔ خالہ کے جانے کے بعد ان کا دماغ تھوڑا سیٹ نہیں تھا اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ پھر امی ابو نے ان کو اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا اور ان کا علاج کروایا تھا، تو خالو زبیر اب کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ امی ابو نے میری ڈیوٹی خالو زبیر کی خدمت کے لیے لگائی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور کیا تھا اس کے بعد پھر آگے پڑھائی کو من بھر گیا تھا اور ابو نے بولا تھا کہ تم ماسٹر کر لو، لیکن میں نے ماسٹر نہیں کیا تھا اور گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ میرے ابو سرکاری افیسر ہیں اور انکم ٹیکس میں ہوتے ہیں اور اسلام آباد کے احکاموں کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی تھی اور اس کے ساتھ کافی محبت والا معاملہ رکھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایک دن میں اپنے خالوں کے ساتھ ایسا کام کر بیٹھوں گی کہ میرے ابو کو بھی پتہ چل جائے گا اور وہ بھی مجھے ڈانٹے گا اور میری شادی خالوں کے ساتھ ہی طے کر دے گا۔ میرے خالو زبیر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے، تو میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے کمرے میں موجود رہتی تھی۔ میری امی نے میری ڈیوٹی ہی خالو زبیر کی خدمت کے لیے لگائی تھی۔ خالو زبیر کے پاس کافی پیسہ تھا اور ان کی کافی پراپرٹی تھی، تو ابو ان کی پراپرٹی پر دل ہار بیٹھے تھے اور ان کی پراپرٹی ہی چاہتے تھے۔ اس لیے ابو نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم نے پریس خالوں کی پوری خدمت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار رہیں اور ٹھیک نہ ہو پائیں۔ اگر تمہارے خالو ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی ہمارے نام ہی ہوگی۔ میں 18 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میرے نخرے اتنے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی، میری خوبصورتی بھی اتنی ہی تھی، تو خالو زبیر مجھے بہت اہمیت دیتے تھے اور میرے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتے تھے۔ میں جب بھی خالو کے کمرے میں جاتی تو خالو میری طرف ایسے دیکھتے جیسے میں ان کی بیوی ہوں اور میرے سارے جسم کو دیکھتے تھے۔ میرے خدو خال پر نظر رکھتے تھے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ خالو کو خوش کر دوں گی، کیونکہ میں خالو کو پسند کرنے لگی تھی اور ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی اور سکون لینا چاہتی تھی، لیکن خالو ابھی تک ظاہر نہیں کروا رہے تھے اور ان کے دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ ابھی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور انہیں اس چیز کی کمی نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی میری طرف دیکھتے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ خالو کو چیک کروں گی کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ میں خالو کے کمرے میں گئی تھی اور ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کی خدمت کرنے لگی تھی۔ میں نے خالو کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ سر دباتے دباتے میں خالو کے تھوڑا پاس ہو گئی تھی اور ان کو چیک کرنے لگی تھی کہ خالو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ خالو بھی تیار ہونے لگے تھے اور میں نے ان کو چیک کر لیا تھا۔ خالو تو یہ چاہتے تھے اور میرے ساتھ کرنے کے لیے فٹافٹ راضی ہو گئے تھے۔ میں خالو زبیر سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن امی اس وقت گرمی موجود تھی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کو ہی خالوں کے ساتھ یہ سب کروں گی اور سکون لے لوں گی، کیونکہ ابو ڈیوٹی پر ہوتے تھے اور وہ 1-2 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے تھے۔ گھر میں ہم ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے۔ میں چاچو زبیر اور امی رات کو جلدی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور سو جاتی تھی، تو میں چاچو زبیر کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی اور خالو زبیر کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس نے گپ شپ لگاتی اور کافی باتیں کرتی تھی۔ اب میں اسے اپنا مطلب نکالنا چاہ رہی تھی اور سکون لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ
चाचू ज़बीर का मुझे पसंद आ गया था और उसका सामान मैंने देख लिया था क्योंकि मैं उनकी खदमत करती थी और उनके कपड़े वगैरह भी मैं ख़ुद ही चेंज करती थी क्योंकि अम्मी अबू ने ये ड्यूटी भी मेरी ही लगाई थी। तो एक दिन मैंने चाचू ज़बीर को तैयार कर लिया था और उसके साथ सुकून लेने लगी थी। जब मैं चाचू के साथ करने लगी थी तो ऊपर से अबू ए गए थे, मुझे बिल्कुल भी दुनिया जहान की खबर नहीं थी और चाचू मुझे बहुत सुकून दे रहे थे। वो सुकून लेते लेते ही मैं दुनिया से बेखबर हो गई थी और इस सुकून में इतनी खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं ये गलत भी कर रही हूँ और अम्मी तो सोई हुई हैं, लेकिन अबू का क्यों नहीं पता नहीं, क्योंकि इस दिन मेरे अबू ने पहले ही कॉल कर दी थी कि मैं आ रहा हूँ, जागते रहना। लेकिन मेरी उठती अम्मी सारा दिन काम की थकी होती थी और वो सो गई थी तो मैं जाग रही थी, लेकिन मैं चाचू के साथ अपने आप को रोक नहीं सकी थी और सुकून लेने लगी थी। तो ऊपर से अबू ऊँघ गए थे। बाहर वाला दरवाज़ा खुला था। जब वो अम्मी को ढूंढते जब चाचू खालो ज़बीर के कमरे में आए तो मैं उसके साथ सुकून ले रही थी तो अबू ने मुझे ऊपर से पकड़ लिया था। अबू ने मुझे डांटा था और मेरी शादी खालो ज़बीर के साथ ही तय कर दी थी। अब मैंने खालो ज़बीर के साथ शादी कर ली थी, लेकिन अब मेरी सारी जायदाद चाचू ज़बीर की सारी जायदाद हमारे नाम हो गई थी और मेरे अबू का मतलब भी निकल गया था। अबू ने मुझे ज़्यादा नहीं डांटा था क्योंकि वो भी खाल व ज़बीर की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो मैंने उससे शादी कर ली थी। तो अब वो सारी प्रॉपर्टी खालो ज़बीर ने मेरे नाम करवा दी थी। तो अब वो भी इस बात पर खुश हो गए थे और फिर मैं अपना मतलब भी निकाल लेती थी, सुकून भी लेती थी और चाचू खालो ज़बीर के पैसे पर ऐश भी करती थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।